السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ٹاپک پر، واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کے محرکات کون سے تھے، اس کے پیچھے ریزنز کون سی تھیں اور کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی بیسڈ پہ یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو اس کو جاننے کے لیے فرسٹ آف آل تو ہمیں تعصب کی عینک اتار کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا، اور ان بائسڈ انالیسس جو ہے وہ میں آج کرنے جا رہا ہوں اس پہ، اور آپ کو میں اس کا پورا ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے، دونوں خاندانوں کی جو ہسٹری ہے اور دونوں خاندانوں کا شجرہ اور فیملی ٹری اور بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، کون سے ان کے پہلے سے بھی کلیش تھے اور اسلام کے آنے سے پہلے کیا صورتحال تھی، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی کون کون سے ایسے مراحل تھے اور کون کون سے ایسے کلیشز تھے جن کی وجہ سے واقعہ کربلا ہوا، اور اس کون سے ایسے مراحل تھے جن کا رزلٹ جو ہے وہ واقعہ کربلا کی شکل میں اسلامک ہسٹری جو ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑا۔ تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاشمی خاندان جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، اور جو بنو امیہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، اور ان کے آباء و اجداد کون تھے، اور ان کا شروع سے کلیش کس چیز پہ چل رہا تھا۔ تو عبد المناف ایک شخص تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہاشم اور دوسرے کا نام تھا عبد الشمس۔ عبد الشمس کا ایک بیٹا تھا امیہ، جس کے نام سے انہوں نے بنو امیہ اپنے قبیلے کا نام بھی رکھا۔ امیہ کا بیٹا تھا حرب، اور حرب کا بیٹا تھا ابو سفیان، اور ابو سفیان کا بیٹا تھا معاویہ، اور معاویہ کا بیٹا تھا یزید۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو میں نے بنو امیہ کا ٹری آپ کو بتایا ہے، ان کا شجرہ بتایا ہے۔ اب دوسری طرف ہم بنو ہاشم کا جو شجرہ نسب ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر ان کا سارا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل ریزن پیچھے کیا تھی۔ واقعہ کربلا کی اور بھی بہت ساری ریزن تھی، لیکن ایک جو ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاشم جو ہیں ان کے بیٹے کا نام تھا عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے آگے 6-7 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جو بیٹا تھا ان کا نام تھا عبداللہ، اور ایک کا نام تھا حضرت حمزہ، ایک کا نام تھا حضرت ابو طالب، ایک کا نام تھا العباس جن کا آگے عباسی خاندان جس سے چلا، اور ایک بیٹے کا نام تھا ابو لہب جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتا رہا۔ تو حضرت عبداللہ کے جو بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، اور جو آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کے بیٹے جو تھے حضرت علی۔ آپ نے ہسٹری میں بھی پڑھا ہوگا، اسلامیات کی بکس میں بھی پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ڈیتھ ارلی ہو گئی تھی، تو پھر ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کی پرورش کی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کے چچا حضرت ابو طالب نے ان کی پرورش کی۔ تو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت امام علی علیہ السلام، اور حضرت امام علی کے بیٹے امام حسن اور حسین، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان کی شادی پھر حضرت علی کے ساتھ ہوئی، اور ان میں سے آگے پھر امام حسن اور حسین پیدا ہوئے، اور امام حسین کی جنگ جو ہے پھر وہ یزید کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ ہسٹوریکلی ان کا پہلے بھی کلیش چل رہا تھا۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ جو حضرت ہاشم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور جو عبد الشمس تھے وہ دونوں بھائی تھے۔ عبد الشمس کا بیٹا آگے امیہ تھا۔ عبد الشمس اور حضرت ہاشم جو ہیں وہ دونوں بھائی تھے، اور دونوں جڑواں بھائی تھے۔ اور ایک مزے کی بات یہ کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو حضرت ہاشم اور عبد الشمس یہ دونوں جڑواں اس طرح تھے کہ ان کے حضرت ہاشم کی جو ٹانگ تھی وہ عبد الشمس کے سر پر مطلب جڑی ہوئی تھی، اور ان کے جو والد تھے عبد المناف، انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ ان کو علیحدہ کر دیا تھا۔ تو وقت گزرتا گیا، اور جب عبد الشمس اور حضرت ہاشم جو ہیں وہ بڑے ہو گئے تو حضرت ہاشم جو ہے انہوں نے اپنے ذمے یہ کام لگایا کہ میں جو بھی خانہ کعبہ میں حاجی آئیں گے یا جو بھی وہاں پر طواف کرنے آئیں گے، جو حج کرنے آئیں گے، میں ان کی خدمت کروں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا، ان کو پانی پلاؤں گا، ان کو کھانا دوں گا، اور خانہ کعبہ جو ہے اس کا بھی انچارج میں ہی ہوں گا۔ اور جو دوسرا ان کا بھائی تھا عبد الشمس، وہ تجارت کی غرض سے شام چلا گیا۔ جب وہ شام زیادہ وہاں پر جا کے سیٹل ہو گیا تو وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی اور بہت زیادہ اپنے آپ کو مالی طور پر اسٹیبلش کر لیا، اور اس وقت جو ہے مکہ کی ساری رسپانسبلٹی جو تھی وہ حضرت ہاشم کے پاس تھی۔ تو جب حالات بدلتے گئے اور لوگوں کا رجحان جو ہے مکہ کی طرف ہو گیا، اور مکہ جو ہے وہ ہب بن گیا تجارت کا بھی، اور لوگوں کا وہاں سے آنا جانا، اور وہ سینٹر بن گیا، تو اس وقت جب عبد الشمس جو ہے وہ واپس آیا اور اس نے آ کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کہ میرا بھی یہاں پر حصہ ہے اور ہمیں بھی یہاں سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے کام ڈیوائڈ کر لیا دونوں بھائیوں نے، حضرت ہاشم نے اور عبد الشمس نے، لیکن اندر ہی اندر ان کا آپس میں کلیش چل رہا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ہاشم کے جو پوتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد المطلب کے بیٹے، انہوں نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت جو ہے وہ اور زیادہ ان کو جو بنو امیہ والے تھے ان کو اور زیادہ برا فیل ہوا، یا ان کو یہ لگا کہ یہ یتیم کل کا یتیم جو ہے وہ ہمیں یہ کہے گا کہ اپنے خداؤں کو پوجنا چھوڑ دو۔ تو یہ ہسٹری کی باتیں آپ نے کامن ہیں، یہ سنی ہوں گی آپ نے۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ ٹف ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں سے ملا، تو وہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم جو ہے وہ بنو امیہ کے ہی لوگ تھے، جن میں ابو سفیان جو ہے وہ فرنٹ پہ تھا۔ تو ابو سفیان جو ہے اس جنگ بدر جب ہوئی تو اس میں بھی ابو سفیان کا بہت اہم رول تھا، اور اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا تو اس میں بھی ابو سفیان کا بہت اہم رول تھا۔ مطلب مین لیڈر تھا ابو جہل اور ابو سفیان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ٹارچ کر رہے تھے، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔
اور شیب ابی طالب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان کے ساتھ بنی ہاشم کے ساتھ 3 سال آپ نے گزارے، بہت ٹف ٹائم دیکھا آپ نے اور پتے کھا کر گزارا کیا، تو وہ بھی ساری کارستانیاں جو ہیں وہ ابو سفیان اور ان کے گروپ کی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ٹف ٹائم ان کو دیکھنا پڑا، اور سب نے بائیک آؤٹ کر دیا اور پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا، اور کوئی بھی آنا جانا جو ہے وہ انہوں نے بند کر دیا تھا قبائل نے، اسپیشلی بنو امیہ والوں نے۔ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ کا جتنا بھی مال اسباب تھا اور جتنے بھی صحابہ تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ تو ادھر ہی مکہ میں رہ گیا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ تجارت کی غرض سے شام جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے صحابہ کے ساتھ یہ پلان بنایا کہ کیونکہ ہمارا مال سارا ادھر ہی رہ گیا تھا اور انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو کیوں نہ یہ قافلہ جو ہے اس سے ہم اپنا مال واپس لے لیں، کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں اور ہم زیادہ ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ ان سے مال واپس لیں گے، اپنا حق جو ہے وہ ہم واپس لیں گے۔ تو جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے قافلے پر حملہ کرنے لگے ہیں، تو اس نے پیچھے اپنے جو باقی ساتھی تھے مکہ میں ان کو یہ خبر دی، اور وہاں سے ایک پورا لشکر جو ہے وہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور وہ جو جنگ ہوئی وہ جنگ بدر کے نام سے ہوئی۔ جنگ بدر میں مین جو بنو ہاشم میں سے تھے 3 لوگ آئے فرنٹ پر لڑنے کے لیے، حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور حضرت علی کے بھی چچا تھے، اور حضرت علی، اور تیسرے جو تھے وہ حضرت عبید اللہ تھے، اور جو دوسری طرف سے آئے تھے بنو امیہ میں سے وہ ایک تھا عتبہ اور عتیبہ، اور عتبہ کا ایک بیٹا تھا ولید۔ عتبہ اور عتیبہ جو ہے یہ ربیعہ کے بیٹے تھے، اور ربیعہ جو ہے یہ بھی بیٹا تھا عبد الشمس کا، تو عبد الشمس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم ان کا بھائی تھا، یعنی بیسک ٹری ان کا ایک ہی تھے، آگے جا کے ان کے اختلافات ہو گئے۔ تو ربیعہ کے دونوں بیٹے جو ہیں عتبہ اور عتیبہ وہ دونوں کو واصل جہنم کیا، ایک جو ہے حضرت علی نے کیا اور دوسرا جو ہے حضرت حمزہ نے کیا، اور جو تیسرا تھا اس کا بیٹا ولید عتبہ کا بیٹا اس کو حضرت عبید اللہ نے واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ قتل ہونے سے بنو امیہ میں اور غم اور غصہ پیدا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اس کا بدلہ جو ہے وہ بعد میں فوراً 2 سال بعد غزوہ خندق کے موقع پر، یعنی انہوں نے ابو سفیان جو ہے 2 سال بعد پھر لشکر لے کے مدینہ پر حاوی ہو گیا، اور وہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیکورٹی کے لیے خندق بھی کھود دی، اور وہ واقعات بھی آپ نے پہلے سے سنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب جنگ احد ہوئی پھر ابو سفیان جو ہے وہ اس نے لشکر کشی کی، اور جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت بھی ہوئی، اور حضرت حمزہ کا جو کلیجہ چبانے والی خاتون تھی وہ ہندہ تھی، اور ہندہ جو ہے وہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور جو پہلے جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے عتبہ اور عتیبہ، عتبہ کی وہ بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اور ابو سفیان کی بیوی تھی، اور حضرت معاویہ کی جو ہے وہ والدہ تھیں، تو اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، آپ نے ایک حبشی غلام جو ہے اس کے تھرو آپ کو قتل کروایا، چھپ کے اس نے وار کیا، اور کلیجہ اپنی حضرت حمزہ کی ڈیڈ باڈی کو چیر کر اس کا کلیجہ نکالا اور چبایا، صرف چبایا نہیں بلکہ جتنے بھی ان کے آرگنز ہیں، ان کی آنکھیں، ناک، کان، ان کی انگلیاں، ان کے پاؤں کی انگلیاں، وہ کاٹ کے اس نے ہار بنوایا اور اپنے گلے میں لٹکائے پھرتی تھی، اتنا وہ مطلب ظالم خاتون تھی، اور اتنا اس کو غم و غصہ تھا بنو ہاشم کے ساتھ۔ اور وہ خاتون کون تھی؟ وہ امیر معاویہ کی ماں تھی اور ابو سفیان کی بیگم تھی، اور یزید کی وہ دادی تھی۔ تو وقت گزرتا گیا، جب فتح مکہ ہو گئی اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو جب ابو سفیان کو یہ لگا کہ اب تو ہماری کوئی ویلیو نہیں رہی اور اسلام ہر طرف پھیل جائے گا، اور اگر ہم ریزسٹ کریں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے، تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا انہوں نے دل سے اسلام قبول کیا یا اوپر سے اسلام کو قبول کیا، لیکن ان کے ایکشن سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا تھا، اندر سے ان میں ایمان کی روشنی نہیں آئی تھی۔ اس کی میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور آیا تو اس وقت حضرت علی کو ابو سفیان نے اکسایا تھا کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، اور آپ جو ہے حضرت ابو بکر جو ہے ان کی خلافت کے خلاف جو ہے مزاحمت کریں، تو کیوں نہ ہم اس قبیلے سے خلافت اپنے قبیلے کی طرف واپس لے کے آتے ہیں، لیکن حضرت علی نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا دور۔ حضرت عثمان بھی جو ہیں وہ بیسیکلی بنو امیہ سے بلانگ کرتے تھے، تو حضرت عثمان نے ابو سفیان کے بیٹے جو تھے معاویہ ان کو دے دی گورنرشپ وہاں کی شام کی، کیونکہ شام میں ان کا کافی زیادہ اثر رسوخ تھا، اور 11 سال جب حضرت عثمان کے گزرے تو اس دوران بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیا حضرت معاویہ نے شام میں۔ اور حضرت عثمان کے بعد جب حضرت علی کی خلافت کا دور آیا تو حضرت علی نے ان کو برطرف کر دیا، گورنر کو جو شام کے تھے حضرت معاویہ یعنی، تو جب حضرت علی نے ان کو برطرف کا آرڈر بھیجا تو انہوں نے آگے سے مخالفت کی، اور خلیفہ وقت جو خلیفۃ المسلمین جو حضرت علی تھے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے پیچھے وجہ بھی اس نے یہ بتائی کہ حضرت عثمان کے قتل میں جو ملوث ہیں وہ حضرت علی کو انہوں نے ٹھہرایا، جو سراسر بلیم تھا، اور بعد میں ریالٹی سب کے سامنے آ گئی۔ اور اس کے بہاف پہ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے 2 جنگیں بھی کی، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ جنگ صفین میں وہ سامنے آیا حضرت علی کے، معاویہ جو ہے بالکل فرنٹ پر آیا، اور حضرت علی کی طرف سے 80,000 کا لشکر تھا اور معاویہ کی طرف سے 1,20,000 کا لشکر تھا، جبکہ حضرت علی کے جو لشکر کے افراد تھے ان میں سے 25,000 لوگ جو ہیں ان کو شہادت ملی، اور جو 45,000 لوگ ہیں معاویہ کے وہ بھی قتل ہوئے اس جنگ میں۔ تو وہ جنگ جو ہے فتح حاصل ہوئی حضرت علی کو۔ تو اس کے بعد جب پھر حضرت علی کی وفات ہو گئی، مطلب شہادت ہو گئی، اس کے شہادت کے اسباب بھی، اس کی کڑیاں بھی معاویہ کے ساتھ ملتی ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو شہید کروایا تھا،
اور پھر حضرت امام حسن نے معاویہ سے کچھ اصولوں پر، کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ شرائط پر صلح کر لی۔ وہ شرائط یہ تھی کہ مسلمانوں میں امن و امان قائم رہے گا، اور جو آپ کا جو ہوگا سکسیسر، جو آپ کا جانشین ہوگا، وہ آپ منتخب نہیں کریں گے بلکہ امت منتخب کرے گی جس کو بھی وہ چاہیں گے۔ اور حضرت علی پر جو سب و شتم تھا یا جو گالیاں دیتے تھے ممبرز پر شام میں، تو وہ حضرت علی کو کوئی برا بلا نہیں کہے گا۔ تو وہ بھی خلیفہ وقت کو اگر برا بلا جو کہنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کریکٹر خود کا کیسا ہوگا۔ لیکن جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد معاویہ نے جو شرائط ہوئی تھی اور جس کی بنا پر صلح ہوئی تھی اس کو بھی وائلیٹ کر دیا، اس کی بھی خلاف ورزی کر دی، اور جس میں یہ شرط تھی کہ آپ اپنا جانشین جو ہے وہ خود مقرر نہیں کریں گے، تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ تو جب انہوں نے اپنا جانشین یزید کو مقرر کیا تو اس کے لیے پھر باقی بھی اوورال جتنے بھی اس وقت اکابرین تھے، مسلم اکابرین، ان کی بھی سپورٹ اس کو چاہیے تھی۔ تو حضرت امام حسن کی وفات ہو گئی تھی، اس وقت جو بنو ہاشم تھے ان کے لیڈر تھے امام حسین علیہ السلام، تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت طلب کی، تو امام حسین نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں آپ جیسے شخص کو امت کا سربراہ قبول نہیں کر سکتا، میں آپ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یزید کا کردار جو ہے وہ سب جانتے ہیں بہتر طریقے سے۔ تو جب آپ نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ یا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے یا پھر آپ یہ وطن چھوڑ کے چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ تو جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے گئے، اور وہ باقی سٹوری آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ پھر راستے میں جب کربلا کے مقام پر آپ آئے تو اس وقت کیسے آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اور یہ سارا جو واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو بھی بتایا تھا، اور آپ کی جو بیوی ہیں حضرت ام سلمہ کو مٹی بھی دی تھی کہ اس طرح میرا نواسہ جو ہے وہ اس دن 10 محرم الحرام کو کربلا میں شہید ہو جائے گا، اور جب یہ مٹی کا کلر جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میرے نواسے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ حق پر تھے، اور ان کے جو پوائنٹس تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا علم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا تھا یا جس کی وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، وہ سارے یزید کے کردار سے کوئی بھی جو ہے وہ ناواقف نہیں ہے، وہ آپ نے سارے سنے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کس وجہ سے یہ واقعہ کربلا برپا ہوا اور اس کے پیچھے وجوہات کون سی تھیں، یہ پورا ایک اس کا پس منظر ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور آپ اگر اور بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو ان بایس بلا تعصب ہو کہ آپ خود بھی ریسرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ حقیقت واضح